دنیا کے سارے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما اور زمین و آسمان کی تمام آفت و بلیات سے ہماری حفاظت فرما اور اس مہینے کی برکت سے ہماری خالی جھولیاں بھرتے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ سب یہ جانیں گے کہ عید قرباں کن کی یادگار ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم مسلمان ان کی زندگی کے بارے میں نہ جانیں، ان کی بائیوگرافی نہ جانیں جن کی یاد میں پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہوگی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس مہینے کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ تک پہنچاؤں۔ بقرعید کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اللہ کے نیک بندے بنتے ہیں، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں۔ یہ مقدس اور مبارک کام اصل میں ایک عجیب و غریب واقعے کی یادگار ہے، جس کی مثال آج تک دنیا نہ پیش کر سکی، نہ قیامت تک پیش کر سکے گی۔ اس واقعے کا تعلق دو بڑے نبیوں سے ہے، ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں اور دوسرے ان کے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ دنیا کا ہر انسان انہیں جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ چنندہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسی مصیبتیں جھیلیں کہ اللہ نے آپ کو ان مصیبتوں کے صدقے میں وہ اونچا مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ آپ کو اپنا خلیل بنایا، یعنی گہرا دوست بنایا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کی تعریف بیان فرمایا اور ہمارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں۔ آپ ہی وہ نبی ہیں جنہوں نے طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، حج کا اعلان کیا اور حج جیسی عظیم عبادت کی تعلیم دی۔ آپ کا نام ابراہیم بن طاروق ہے۔ آپ اتنا زیادہ مہمان نوازی کرتے تھے کہ آپ کا لقب ہی ابو الضیفان ہو گیا، یعنی مہمان نوازی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے وہ آپ ہی کی اولاد سے ہیں، اس لیے آپ کا ایک لقب ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد بھی ہے۔ قرآن کریم میں 56 مرتبہ آپ کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ملک عراق کے ایک علاقہ اہواز میں ہوئی۔ پھر آپ کے والد آپ کو بابل لے کر آ گئے جو نمرود کا ملک تھا۔ میرے دوستو، یہاں پر ایک ضروری بات یاد رکھیں کہ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی بادشاہت پوری دنیا میں تھی، 2 مسلمانوں میں سے ہیں اور 2 کافروں میں سے ہیں۔ نمبر 1 حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، اور نمبر 2 حضرت سکندر ذوالقرنین۔ ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اور کافروں میں سے یہ 2 ہیں، نمبر 1 نمرود، نمبر 2 بخت نصر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو دکھایا، جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طور پر ہے ترجمہ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بڑی سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ دوستو، یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں دنیا کی 3 قوم یہودی، عیسائی اور مسلمان عظیم پیغمبر مانتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہنما اور لیڈر مانتے ہیں، اور مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم انہی کے نام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا ہے، اور انہیں کئی مرتبہ حنیف بھی کہا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء اکرام کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ دوستو، آپ سب کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ملک عراق کی سرزمین اہواز میں ہوئی، لیکن آپ کے والد آپ کو بابل لے کر آ گئے جو نمرود کا ملک مانا جاتا تھا۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ نمرود بڑا ظالم بادشاہ تھا،
سب سے پہلے اسی نے سر پر تاج رکھا۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ کاہن، نجومی اور جادوگر اس کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ نمرود نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ ظاہر ہوا ہے اور اس کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج بے روشن ہو گئے ہیں۔ اس سے وہ بہت ڈر گیا اور اس نے کاہنوں سے اس خواب کے بارے میں پوچھا، یعنی ان لوگوں سے اس خواب کے بارے میں پوچھا جو آسمان کے ستارے کو دیکھ کر یہ بتاتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ان کاہنوں نے کہا کہ اس سال تیرے ملک میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ملک کی بربادی کی وجہ بنے گا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے مارے جائیں گے۔ یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے الگ رہیں، اور اس کام کی دیکھ ریکھ کے لیے اس نے ایک سنگٹھن بنایا۔ مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہو گئیں اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ چکا ہے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی عمر کافی کم تھی، اس لیے ان کے حمل کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ان کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گفے میں لے کر چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور ایک پہاڑ میں بنایا تھا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہیں پر آپ رہے۔ پتھروں سے اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ آپ کی ماں آپ کو دودھ پلا آتی تھی اور جب وہاں پہنچتی تھی تو دیکھتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ نکل رہا ہے۔ آپ بہت جلد بڑھ رہے تھے۔ اس بات پر اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گفا میں کتنے دنوں تک رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 7 سال تک، اور کچھ لوگ 13 سال تک، اور کچھ نے یہ کہا کہ 17 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گفے کے اندر رہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی بھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے انہوں نے کبھی بھی مورتیوں کی پوجا یعنی بت پرستی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ بت پرستی اور شرک کا زمانہ تھا۔ لوگ حقیقی خدا کو بھول بیٹھے تھے۔ انہیں اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ ان بتوں کے علاوہ بھی ان کا کوئی خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں اور آسمان کے ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، اور خود نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور اپنی پوجا کرواتا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو شروع ہی سے انہوں نے بت پرستی اور شرک کا ورودھ کیا، اور اللہ کے موجود ہونے پر اور اللہ کے ایک ہونے پر بہت ساری دلیلیں، بہت سارے ثبوت اپنی قوم کے سامنے رکھا، تاکہ ان دلیلوں اور ثبوتوں میں غور کر کے انسان بت پرستی اور شرک سے اپنا رشتہ توڑ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے بڑا اچھا طریقہ اپنایا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم تک کچھ اس طرح اللہ کا پیغام پہنچایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرا خدا ہے۔ پھر وہ ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا جو ایک وقت میں نکلا اور دوسرے وقت میں ڈوب گیا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا خدا مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں، یعنی چاند بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ چاند بھی ایک وقت نکلا اور دوسرے وقت ڈوب گیا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم خدا سمجھتے ہو اور خدا تعالیٰ کے ساتھ انہیں شریک کرتے ہو، میں ان تمام چیزوں سے نفرت ظاہر کرتا ہوں، کیونکہ وہ خدا نہیں ہو سکتا جو ایک وقت میں نکلا اور دوسرے وقت میں ڈوب گیا۔ جس میں یہ چینجنگ ہو وہ خدا نہیں بلکہ خدا وہی ہے جو ان چیزوں میں چینجنگ پیدا کر رہا ہے۔ تم لوگ ان چیزوں سے دور ہو جاؤ اور اس کو خدا مانو جو سورج، چاند اور ستارے کو ایک وقت میں ظاہر کرتا ہے اور پھر دوسرے وقت میں اسے چھپا دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسے اپنا رب مان رہے تھے، بلکہ وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ میرا رب ہے تو پھر ایک وقت میں نکلا اور دوسرے وقت میں ڈوب کیوں گیا؟ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تمہاری یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے۔ اور اس چیز کو لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اے میری قوم، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کو لوگ کیسے یقین کریں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ یوں عرض کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا تمہیں یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کیوں نہیں، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اس طرح بنا لو کہ وہ تم سے گھل مل جائیں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، یعنی 4 پہاڑی میں چاروں پرندے کے 4 حصے کر کے رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ 4 پرندے تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کے ذریعے بھی لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر اپنی قوم کا لیڈر مانا جاتا تھا اور وہ مورتیاں بنا کر بیچتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے بتوں کی پوجا کا ورودھ کیا، رد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھل کر بتوں کا رد کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت خانے میں یعنی مورتیوں کے گھر میں جاتے ہیں اور بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کو مار کر گرا دیتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طور پر ہے، ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے علاوہ سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو بولے، ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یعنی ہمار نے کی ہے؟ اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ دراصل یہ واقعہ اس طور پر پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا اس دن کوئی بڑا تہوار تھا جس میں پوری قوم شہر چھوڑ کر اس تہوار میں شامل ہونے کے لیے گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہا، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر یعنی ان کی مورتیوں کے گھر میں جا کر ان کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی ان کی گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی۔ میرے دوستو، اس کام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقصد تھا کہ تم جن مورتیوں کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارا خدا کبھی نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اسے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور یہ اتنا کمزور ہے کہ یہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کو بھی نہیں روک سکتی ہیں، تو پھر یہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گی؟ یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ تمہارا خدا یقیناً وہی ہو سکتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہاری زندگی میں چینجنگ لا رہا ہے، جو تمہاری حفاظت بھی کرتا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب وہ تمہیں موت بھی دے دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز اس طور پر بیان کیا ہے، ترجمہ ہے، یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے بولا، اے میرے باپ یعنی اے میرے چچا، کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ تیرا کچھ کام آ سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم میں سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن خداؤں کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارا خدا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنے بے بس اور مجبور ہیں کہ وہ نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ تمہارے کسی فائدے اور نقصان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور خدا تو وہ ہے جو اتنا پاورفل ہے کہ وہ جب چاہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، فائدہ بھی پہنچتا ہے تو اسی کے حکم سے، نقصان بھی پہنچتا ہے تو اسی کے حکم سے۔ اس نے چاہا تو دنیا کو بنایا، اور وہ چاہے گا
تو دنیا کو ختم کر دے گا۔ اس نے چاہا تو تم کو پیدا کیا اور جب وہ چاہے گا تو تمہیں موت دے دے گا۔ اسی طرح سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام عام ہوا اور لوگوں کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ صرف ایک خدا کے ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اسی کی پوجا اور عبادت کے بارے میں کہتے ہیں، تو نمرود نے، جو اس وقت کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو اپنی پوجا کرواتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ شروع کر دیا۔ اس نے کہا، تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا خدا تو وہ ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے قید خانے سے 2 قیدی کو بلایا اور ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا، اور کہا، دیکھو، میں نے ایک کو زندگی دے دیا اور دوسرے کو موت دے دیا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پشچم میں ڈبو دیتا ہے۔ اگر تم خدا ہو تو سورج کو پشچم سے نکال کر دکھا دو۔ جب یہ بات نمرود نے سنا تو ہکا بکا رہ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے پایا، اور جب جواب نہیں دے پایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے طرح طرح کی ناپاک پلاننگ بنانے لگا اور ہر طرح سے مصیبتیں اور تکلیفیں دینا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دیتے تھے، بتوں کی مخالفت کرتے تھے، ستاروں کی مخالفت کرتے تھے، چاند اور سورج کی مخالفت کرتے تھے کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، اور ان کی پوری قوم چاند اور سورج، ستارے اور بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اس لیے ان کی پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی پر اتر آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا، انہیں بابل سے نکال دیا گیا۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب